سامعین و حاضرین بالخصوص صاحب سجادہ زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ صاحب زادگان آستانہ عالیہ نقشبندیہ ہیبت پور شریف علماء کرام خلفاء اعظام یاران طریقت، ایک لفظ ہے جس سے میں اور آپ آشنا ہیں اور وہ ہے فلاح۔ ہر روز 5 مرتبہ یہ صدائے دل نواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے فوائد پر مشتمل ہو۔ ہمارا دین کامل، اکمل اور مکمل دین ہے، اور ہمیں صرف یہ دنیا ہی بہتر بنانے کی تلقین نہیں کی گئی، آخرت کو بہتر بنانے کا حکم نامہ بھی ہے۔ اور نہ صرف کہ ہم آخرت کو ہی بہتر کرنے میں لگ جائیں اور اس دنیا کو برباد کر ڈالیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو پائیں، تو ہمارا دین ہمیں یہ بھی نہیں سکھاتا، بلکہ دونوں جہانوں کی بہتریوں کو حاصل کرنا شریعت اسلامیہ کا مقصود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو وہ سخت کمزور تھے۔ ان کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے ایک تمثیل دی گئی کہ چوزے کی طرح کمزور تھے، یعنی بہت کمزور تھے۔ تو اس حالت میں جب دیکھا تو فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا جی حضور، میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، شاید وہ قبول ہو گئی ہے، اور میری یہ جو حالت ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا تم نے کیا دعا کی تھی؟ عرض کی میں نے بارگاہ عزدی میں عرض کی، مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی مجھے دنیا میں ڈال دے تاکہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ دعا شاید قبول ہو گئی ہے، تو بہت ساری بیماریاں، تکلیفیں، آلام و مصائب، اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں اور بہت ساری تلخیاں مجھے توڑتی رہتی ہیں، تو شاید یہ میری اس دعا کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو اس بات کو سن کر حضور خوش نہیں ہوئے کہ چلو کوئی بات نہیں، اس نے دنیا جیسے تیسے کاٹ ہی لے گا، آخرت تو بہتر کر لی۔ آقا کریم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد کیا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ میرا یہ جہاں بھی بہتر کر دے، وہ جہاں بھی بہتر کر دے۔ تو اس دنیا میں ہم ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں بھی عزت ملے، وقار کی زندگی ملے، آسودگی ملے، راحت نصیب ہو، تسکین قلب میسر آئے، عزت ملے، آبرو ملے اور آخرت بھی اچھی ہو۔ لیکن ہماری ترجیح آخرت ہے، لیکن دنیا پر بھی ہم دنیا کے فوائد سے بھرپور متمتع ہو سکتے ہیں، ہماری شریعت اس سے ہمیں روکتی نہیں ہے، اس کی ترغیب دیتی ہے۔ اب دو جہاں کی بہتریاں حاصل کرنے اور ان کو پانے کے لیے جو جد و جہد کی جاتی ہے، جو محنت کی جاتی ہے، جو تگوتاز کی جاتی ہے، اگر وہ جائز طریقے پر مشتمل ہے تو وہ عین دین ہے، اور دونوں جہانوں کی بہتریوں کو حاصل کرنا اور ان کا میسر آ جانا یہی فلاح ہے۔ تو اس لیے میرے اور آپ کے رب نے ہمیں فلاح کی منزل پر فائز المرام کرنے کے لیے دستور العمل عطا کیا۔ قد افلح من تزکا، حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ سرخرو کسے کہتے ہیں؟
تو فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے باطن کو ستھرا کر لیا، اندر کو صاف کر لیا۔ جب اندر صاف ہو گیا تو پھر حقیقی فلاح بندے کو نصیب ہو گئی۔ تو اندر کی ستھرائی، اندر کی پاکیزگی، پاک دامنی، عفت، نگاہوں کی پاکیزگی، خیالوں کی طہارت، یہ شریعت اسلامیہ کا مطلوب ہے اور یہ تصوف کا موضوع ہے۔ تزکیہ نفس، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے اندر کی غلاظتوں کو دور کرنا۔ مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک نگاہ کرے اور من کی دنیا ستھری کر دے، اندر کے میل اتار دے۔ پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی کی نشأت کا ذریعہ ہو اس کی نگاہ۔ تو یہ اندر کو صاف کرنا، اندر کو ستھرا کرنا، یہ مطلوب ہے۔ اس لیے ہم اہل اللہ کے پاس آتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں پتہ ہے دیگر اعمال خیر بجا لانے چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم اہل اللہ کی صحبت میں آ کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے وجود کی برکت سے ہمارے باطن میں روشنی آئے گی اور اندر کے میل اتریں گے، اندر صفائی ہوگی، ستھرائی ہوگی، عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور خلوص کا نور بھی باطن کو نصیب ہوگا۔ اس لیے جو صحبت کا رنگ ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر وہ ایک جاہل صوفی کے پاس گیا اور کہا کہ میں 99 شخص قتل کر چکا ہوں، تو کیا میری توبہ ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اذا یئس الانسان طال لسانہ کسن نور مغلوب یسول علی القلب، کہتے ہیں جب انسان مایوس ہو جائے تو وہ زبان دراز ہو جاتا ہے، جس طرح بلی مغلوب ہو جائے تو وہ کتے پر بھی حملہ کر دیتی، حالانکہ اس کی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس طرح جو اشتہاری ملزم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اس کو پھر قید میں رکھا جاتا ہے، جس کو سزائے موت ہو گئی ہو کہ وہ تو اب مرے گا تو وہ اوروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو وہ 99 قتل کر چکا تھا اور ایک ادنا سا چراغ امید کا روشن تھا، وہ بھی بجھا دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے جانا ہی دوزخ میں ہے تو پھر 99 کے اور 100 کے اس کو بھی کاٹ دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا، لیکن وہ چنگاری سینے کے اندر ابھی بھی روشن تھی، وہ امید کا چراغ بجھا نہیں۔ پھر کسی اور کے پاس گیا اور وہ صاحب کمال تھا، عالم بھی تھا، صوفی بھی تھا، اور اس کو جا کے کہا کہ میں 100 اشخاص کا قاتل ہوں، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے جو کہا وہ یہ تھا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے نیک اور پاکیزہ لوگ رہتے ہیں، جا کے ان کی صحبت میں زندگی گزار، تیرا دل صاف ہو جائے گا اور اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ ان اللہ کے بندوں کی صحبت میں کچھ وقت رہنے کے لیے گھر سے چلا تھا، اور پھر آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ ابھی آدھا راستہ اس نے طے کیا تھا، بلکہ آدھے سے کچھ کم ہی فاصلہ تھا کہ پیغام موت آ گیا، اور پھر وہ گرتا گرتا تھوڑا سا آگے ہو گیا، تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی کہ وہ ان پاک بندوں کی صحبت پانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ تو اہل اللہ کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت باطن کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی صحبت کبریت احمر کا درجہ رکھتی ہے، سرخ گندک کی طرح ہے، تو یہ اندر کے سارے میل جلا دیتی ہے، باطن کو ستھرا کر دیتی ہے، پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ اور ہمارا مقصود ہے کہ ہمارا اندر ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمارا ظاہر تو بہت اچھا ہے، لباس بھی بڑا اجلا ہے، ہم نے اپنی وضاقتہ بھی بہت اچھی رکھی ہوئی ہے، ہمارا مکان، ہمارے صحن، ہماری بیٹھنے کی جگہیں سب اچھی ہیں، لیکن اندر اتنے میل ہیں، اتنی خرابیاں ہیں، تو کیا فائدہ باہر کی ستھرائی کا اگر اندر ہی گند پڑا ہوا ہو؟ پیکنگ بہت اچھی ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے کہ
ارشاد کیا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھے، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بوڑھا شخص، بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو اس کے چہرے پہ علیحدہ ہیں، تازہ تازہ وضو کر کے آیا ہے اور ٹپک رہے ہیں پانی کے قطرے، وہ مسجد میں یوں داخل ہوا، بیٹھ گیا، مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹ گئے، وہ بھی چلا گیا۔ دوسرا دن آیا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نظر رکھو، جو اب سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دیکھیے آج کون خوش نصیب ہے، دیکھا تو وہی کل والے بزرگ، اور حالت بھی وہی کہ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ وضو چہرے پہ نمایاں ہے۔ تیسرا دن آیا تو پھر فرمایا لوگوں اگر جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، تو وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچ دی تو لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا، تو انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آتا ہوا دیکھا تو رکے اور پوچھا کہ بتائیے۔ میں نے کہا کہ میں کوئی 3 دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ کہتے میری لالچ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سا کرتا ہے، آخر حضور نے فرمایا ہے کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، اور 3 دن یہی دکھائی دیتا رہا تو کوئی خاص بات تو ہوگی، کوئی خاص عمل تو ہوگا۔ تو میں اس عمل کی ٹو میں اس کے پیچھے چلا۔ خیر وہ مجھے گھر لے گئے اور رات پڑی، جب سونے لگے تو مجھے بستر ڈال دیا اور خود بھی بستر پہ لیٹ گئے، اور میرا خیال تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ عبادات کتنی کرتے ہیں، نوافل کتنے پڑھتے ہیں۔ میں تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، جس طرح کوئی خراٹے لے رہا ہو، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا، اور میری آرزو تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ کس طرح کی عبادات کر رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سو رہے تھے، اور ساری رات وہ سوئے ہی رہے، الا یہ کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ ان کی ساری رات گزر گئی۔ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، نماز فجر ہوئی، اس کے بعد ناشتہ کیا، باغ میں چلے گئے، سارا دن یوں ہی گزرا، میرے اور ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میری وجہ سے انہوں نے گزشتہ روز کے اعمال ترک کر دیے ہوں، لیکن جو عادی ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ان کو ترک کر سکتا ہے، تو ایک دن تو کر لیا، چلو آج صحیح۔ تو دوسرے دن میں نے پھر غور کیا تو پھر وہ ساری رات سوئے رہے، صرف کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے۔ اگلا دن گزر گیا، پھر تیسری رات آئی تو پھر میں طاق میں رہا، تو وہ کروٹ بدلے تو اللہ کا نام لے، اس کے علاوہ کوئی نوافل، کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی۔ خیر ناشتہ ہوا تو میں الوداع کیا اور کہا بزرگوں میں آپ کے پاس جو رہنے کے لیے آیا تھا اس کی ایک وجہ تھی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پر دیکھو، اور 3 دن آپ ہی تشریف لاتے رہے، تو مجھے خیال تھا کہ کوئی خاص عمل ہوگا، اور اس کی ٹو میں آپ کے پاس 3 دن گزارے ہیں، لیکن مجھے تو کوئی خاص بات نہیں ملی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اور بھی میرے پاس رہتے تو تمہیں کوئی اور ایسی بات نہ ملتی، اور میں تمہیں بتاؤں کہ میرے یہی معمولات ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں، میں نے آپ سے کوئی بات چھپائی بھی نہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جو تم دیکھ نہیں سکے، اور اگر اور بھی رہو تو نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن تم نے اتنی محنت کی ہے تو وہ تمہیں میں خود بتا دیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں ہمہ تن گوش ہو گیا، تو وہ بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ اے عبداللہ یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، یہ دل صاف ہے۔ تو جب ہمارا دل ستھرا ہوگا، دل صاف ہوگا، سب سے پہلی تجلی تو دل پہ پڑتی ہے۔ اگر دل ہی صاف نہ ہوا تو دل سے ہی اثرات باقی اعضاء کی طرف منتقل ہوتے ہیں، آنکھوں کی طرف، کانوں کی طرف، سوچوں کی طرف، خیالوں کی طرف، اعضاء بدنیہ کی طرف، جو بھی منتقل ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے، اور اگر دل ہی گدلا اور میلا ہوا
تو پورے اعضاء کو جو یہاں سے سپلائی ہوگا، جو آئے گا یہاں، اس کی میل اس کے اندر شامل ہو جائے گی، اور پورے اعضاء پہ جو ہے وہ اسی طرح گدلے اور میلے رہیں گے۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ صفائی قلب ہے، دل کو صاف کرنا۔ رومی علیہ الرحمہ نے کہا تھا، دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کعبہ بن گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ دل کو قابو میں لے آؤ، یہی حج اکبر ہے، اور ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کعبہ ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے فرمایا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ تو دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس لیے اس کو پاک ہونا چاہیے، اس کو ستھرا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم باقی سارے اعضاء بہت سجا سجا کے رکھتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم جزو بدن ہے، جو پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے، جو تجلیات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور پھر اس کا نور پورے اعضاء کو بانٹتا ہے، جب حوض ہی گندا ہوگا تو اس کے اندر آنے والا ستھرا پانی پھر وہ جہاں جہاں جائے گا، وہ جن برانچز میں جائے گا وہاں بھی پھر وہ گدلا پانی ہی ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی اور دل کی ستھرائی، دل کی پاکیزگی اور دل کی عفت، یہ سب سے اہم شے ہے۔ اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوا؟ جس نے پگڑی بہت اچھے رنگ کی باندھ لی، جس کا جبہ و دستار بہت خوبصورت ہے، جو دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ آپ کوئی میلے کچیلے بن کے نہ رہو، اچھے رہو۔ من کانا لہو شارن فلیکرم ہو، جو بال رکھے سنوار کے رکھے، اپنے اعضائے بدنیوں کو ستھرا رکھو۔ لیکن کامیابی حقیقی طور پہ اس کا مقصود ہے جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا، اور ہماری ساری توجہ اپنے ظاہر پہ لگی رہتی ہے۔ میاں صاحب علیہ رحمہ کا یہاں لہجہ دیکھیے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا کہ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلدہ نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو سارا زور پیکنگ پہ ہے، جلد پہ ہے، لیکن جو اندر ہے اس پر ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ سجدے بھی بہت کرتے ہیں، نمازیں بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور بہت سارے اعمال کتنے کتنے حج کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دل نہیں بدلا، تو پھر یہ سارے اعمال اگر ہمارے اندر کو نہ بدل سکیں تو پھر باقی زندگی پر بھی اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ تو زندگی بدلتی ہے دل کے بدلنے سے، اور تزکیہ نفس یہ ضروری ہے، جس کی تلقین ہمارے دین نے کی ہے، اور یہ دنیا پر بھی اور آخرت میں۔ اچھے دل کا شخص اس معاشرے کا بھی مطلوب ہے، اور میرے رب کا بھی مطلوب اور مقصود اچھا دل رکھنے والا شخص ہے، جو قلب سلیم لے کے اس کی حضور حاضر ہو، کیونکہ وہ صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تمہاری قربانی کا گوشت اس کو نہیں پہنچتا، وہ تم خود کھا لیتے ہو، اس کی کھالیں دارالعلوم کو، مدارس دینیا کو دے دیتے ہو، اس کا خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اصل تو دل ہے، تو اس دل کا تزکیہ ہونا، اس دل کی ستھرائی، اس دل کی عفت، اس کی پاک دامنی، اس کی پاکیزگی اور اس کی ستھرائی بہت لازم ہے۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اور آگے اس کا نصاب بھی دیا۔ ستھرائی ہوگی کیسے؟ دل میلا ہو گیا، اب اس کو صاف تو کرنا ہے۔ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی۔ یعنی دل کی ستھرائی کے لیے، تزکیہ باطن کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے دل کا زنگ اترتا ہے، دل ستھرا ہوتا ہے۔
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی چیز سے اترتا ہے. لوہے کو زنگ لگ جائے تو وہ آپ ریگ مار سے اتار لیتے ہو، کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن سے صاف کر لیتے ہو، تو دل بھی میلا ہو جاتا ہے تو وہ کیسے ستھرا ہوگا؟ فرمایا وہ اللہ کا ذکر اس کو صاف کرے گا. ایک جگہ پہ قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر آتا ہے کہ دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت اتارتی ہے. یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے. کثرت تذکیر موت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، یہ بھی دلوں کا زنگ اتارتا ہے. صالحین کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی دلوں کے زنگ اترتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں جو مرکزی عنوان بیان فرمایا وہ اس کا ذکر ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے کثرت ذکر کی کوشش اور مشق کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی رب رب ہو کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی. یعنی کستوری اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ کستوری کا مزاج ہے کہ جب اس کو آپ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر مہک تو ہوتی ہے لیکن اس قدر نہیں ہوتی، لیکن جب اس کو رگڑتے ہیں تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے. کستوری کا مزاج یہ ہے، اس کو جتنا رگڑا جائے اتنی پھیلتی ہے اس کی خوشبو. ہر شخص کے دل میں اللہ کا نام تو رکھا ہوا ہے لیکن کثرت ذکر کے نتیجے کے اندر اس کی خوشبو پھیلتی ہے. تو پھر باہو بولتے ہیں اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھلاں تے آئی ہو، تو پھر اس کا نور پھیلنے لگ جاتا ہے. تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے میرے قبلہ عالم فرمایا کہ تم اللہ کے نام کا ذکر کرو. اور حقیقت ذکر کیا ہے اس پر بہت لوگوں نے، صوفیاء نے بہت کچھ کہا، لیکن میرے خیال میں سب سے اچھا حضرت شیخ مجدد الفسانی نے کہا حقیقت الذکر رفع الغفلہ. انہوں نے کہا حقیقت ذکر کیا ہے؟ غفلت کا زائل ہو جانا. کسی لمحے بھی انسان اس چیز سے بے خبر نہ ہو، اس چیز کا استحضار ہو، یہ خیال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. یہ اسے یاد رہے. تو جب اسے یاد رہے گا تو پھر وہ اس کی فرما برداری کے سائے میں رہے گا، اس کی اطاعت کے دائرے میں رہے گا. پھر وہ من مرضی اور اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوگا. اس لیے حقیقت ذکر رفع الغفلہ ہے، غفلت کا زائل ہو جانا. جب غفلت زائل ہو گئی تو پھر دل ذاکر ہے. زبان بولے نہ بولے تو دل ذاکر ہے، اور زبان بھی بولے تو ذکر کی ایک صورت ہے. کانوں کا ذکر استماع قول حق ذکر گوش. شیخ فرید الدین عطار نے کہا، جس کو مرشد اقبال رومی بھی اپنا امام اور مقتدا مانتے ہیں، کانوں کا ذکر استماع قول حق ہے اور زبان کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کا مبارک نام جپنا ہے. کسی دکھی کی مدد کر دینا یہ ہاتھ کا ذکر ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا یہ آنکھوں کا ذکر ہے. تو مختلف اعضائے بدنیہ کا ذکر ہے، وظیفہ ہے، وہ ادا کر کے میں اور آپ اپنے دل کی ستھرائی کا سامان کر سکتے ہیں. یہی ہمارا مقصد ہے. سر شام سے آپ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی صبح سے آئے ہوں گے، کوئی ایک دن پہلے سے آئے ہوئے ہیں. کیا مقصد ہے یہاں آنے کا؟ یہی ہے میرا اور آپ کے آنے کا مقصد، کہ ہمارے دل کو نور ملے. اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمتیں محسنین کے قریب ہیں. جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، اللہ کی رحمتیں تو ہر جگہ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس کی رحمتیں ہر جگہ برستی ہیں. لیکن وہ خود کہتا ہے کہ جہاں میرے نیک بندے ہوں گے وہاں میری رحمتیں جو ہیں وہ اور قریب ہوں گی اور نیڑے ہوں گی. تو پھر جب ہم قریب جاتے ہیں تو ہمیں اس کا حظ ملتا ہے، ہمیں اس کا لطف نصیب ہوتا ہے اور اس کی برکتیں ہم پاتے ہیں. تو صالحین کی صحبت ہمارے باطن کی تربیت کی ضمانت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں
ان کی صحبت میں جا کر کے وہ جو لاہ عمل ملتا ہے اس لاہ عمل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوتا ہے. تو تمام اولیاء، تمام سلاسل کے اولیاء سالکین کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں. کوئی ذکر لسانی کی تلقین کرتا ہے، کوئی نفی اس بات کی تلقین کرتا ہے، کوئی حبس دم کی تلقین کرتا ہے، کوئی پاس انفاس کا سبق پڑھاتا ہے، کوئی مختلف اوراد و وظائف کے ذریعے سے ہر وقت ذکر میں لگے رہنے کا حکم نامہ دیتا ہے. تو تمام سلاسل کے اولیاء بزرگ اپنے آنے والوں کے تزکیے کے لیے اللہ کا ذکر تجویز کرتے ہیں. دوائی ایک ہی ہے، اور یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی کہ مقصود کیا ہے کہ تمہارا باطن ستھرا ہو جائے، اور باطن کی ستھرائی کے لیے نصاب کیا ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، تم اپنے رب کا نام جپو، اپنے رب کے نام کا وظیفہ پڑھو. اللہ اکبر فصلی. اور اس کے بعد دوسری بات ارشاد فرمائی، نماز پڑھو. نماز کی تلقین فرمائی گئی. نماز اللہ کی قربت کی ضامن ہے. ویسے نماز کو بھی ذکر کہا گیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو. تو یہ بھی ایک صورت ذکر کی ہے. اور اللہ کی سب سے زیادہ قربت بندے کو جو نصیب ہوتی ہے وہ نماز میں ہوتی ہے، بالخصوص سجدے میں. اقصی غایت التذلل والخشوع، اس سے بڑھ کر اللہ کی قربت کا کوئی اور رنگ نہیں ہے جو بندے کو سجدے میں نصیب ہوتا ہے. جب سجدے میں کوئی شخص جھکا ہوتا ہے، اسے اگر پتہ چل جائے کہ کتنی رحمتیں اس کے اوپر برس رہی ہیں تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے. اتنی رحمتیں اللہ اس کے اوپر نازل فرما رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کبھی نہیں ہوا کوئی صوفی ہو، کوئی اہل اللہ کا ماننے والا ہو، اور اس نے کوئی مرتبہ حاصل کیا ہو تو وہ ذکر اور نماز کے بغیر حاصل کر لیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا، تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس کو ذکر اور نماز کی برکت سے باطن کی ستھرائی نصیب ملتی. یہ نصاب دیا ہے میرے اللہ نے. اب جب ہم نیک اور صالح لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی صحبت کی برکت سے ہمیں یہ دو تحفے نصیب ہو جاتے ہیں. جب اہل اللہ کے پاس ہو کر کے جاتے ہیں، نماز چھوڑنے کو جی ہی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میں نماز پڑھنے کی کوشش تو کرتا ہوں، آرزو بھی ہوتی ہے، لیکن صبح جاگ ہی نہیں آتی. تو فرمانے لگے اگر ارادہ پکا ہو تو نیند نہیں آتی، عزم مصمم ہو. تو فرماتے تھے صبح منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، کچہریوں میں تاریخ ہو تو جاگ آ جاتی، تو نماز کے لیے جاگ نہیں آتی، اس لیے تمہارا ارادہ مصمم نہیں اور پختہ نہیں تھا. جب عزم مصمم ہو تو اللہ مدد کرتا ہے، اللہ نصرت فرماتا ہے، اللہ راستے دیتا ہے. تو میں اور آپ اپنے باطن کے تزکیے کے لیے یہ دو عمل خاص طور پہ اپنے ساتھ جوڑیں گے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اب یہ پورا نصاب ہے باطن کی ستھرائی کا، اور یہ کوئی پرپیچ فلسفہ نہیں ہے کہ اندر کو صاف کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو مشکل ہو. دو سادہ سا اللہ نے دو سادے سے اسلوب ہمیں عطا کر دیے. ایک تو تمہاری زندگی کے اندر ذکر کی کثرت ہو، اور دوسرا تمہاری زندگی کے اندر نماز ہو. حضرت شیخ مجدد علیہ الرحمہ نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ سالک جب منزل سلوک کو طے کرنے کے لیے بڑھتا ہے تو ابتداءً اسے ذکر میں لذت سب سے زیادہ نصیب ہوتی ہے. جب وہ ذکر کرتا ہے اس کی کیفیات اسے ملتی ہیں تو سب سے زیادہ سرور اس کو جو ہے وہ ذکر میں ملتا ہے. لیکن جب وہ متوسط درجے میں ہوتا ہے تو اس کو تلاوت کلام مجید کے اندر لطف نصیب ہوتا ہے، اور جب وہ آخری مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ لذت نماز میں نصیب ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام اس مرتبے پہ فائز المرام اور ساری رات قیام کرتے ہیں. حتی تتورم قدمہ، حضور کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں. اور ہمیں تو کوئی نہیں کہتا، لیکن محبوب جب قیام کرتے ہیں تو رب ہو کے کہتا ہے اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. اللہ اکبر. لیکن حضور کیا کرتے ہیں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سجدے کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ساری رات سجدے میں گزر جاتی ہے، اور پھر جب طلوع سحر ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہیں مالک تیری راتیں ہی اتنی چھوٹی ہیں،
تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک ہی رات ایسی ایک لمبی رات بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر سکوں. تو یہ انتہائی مقام پہ پھر بندہ کس طرح نماز کی طرف نہیں جائے گا؟ نماز کے لیے وہ بے چین ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ، یعنی اذان پکارو اور نماز کے لیے بلاوا دو اور ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ. حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا قرار ہے اور راحت قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اور آپ اگر عاشق رسول اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں تو پھر اس کی مناسبت دیکھیں کہ نماز کے لیے ہمارے دل میں رجحان کیسا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر نماز کے لیے رجحان نہیں ہے اور وہاں آ کے ہمارا عشق سرد پڑ جاتا ہے تو پھر ہمارا عشق نہیں ہے، ابھی بہت کچا ہے. اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی، اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ ہے خام ابھی، کچھ اور مدت کے لیے اپنے سینے میں اسے تھام ابھی اور اپنے سینے میں اس کو تھام کر کے پختہ کرنا پڑے گا. تو نماز یہ سکون آور ہے، تسکین آور ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز سے جو ہے وہ انسان بھاگے اور فرار اختیار کرے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو آخری دو وصیتیں کی، اہم ترین وصیتیں، ایک تو عورت کے بارے میں اور جو کمزور باندیاں تمہاری ملک میں ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور دوسرا حضور نے فرمایا الصلاۃ نماز. تو یہ آخری حضور علیہ السلام کی وصیت ہے جو امت کے نام ہے، نماز کی تلقین. اب یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے. میں نے کہا کوئی پیچ فلسفہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے میں دقت ہو کہ دل کو صاف کیسے کرنا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑے میلے ہو گئے ہیں تو 2 آنے کا صابن لائیں گے اور کپڑے صاف کر لیں گے. یہ میلا ہو گیا ہے تو وہاں سے ریگ مار لائیں گے اور اس کو صاف کر لیں گے. تو دل میلا ہو گیا تو یہ بھی سیدھا سیدھا ضابطہ ہے کہ ذکر کی کثرت کریں گے اور نماز پڑھیں گے تو دل صاف ہو جائے گا. یہ ایک طے شدہ، جس طرح دو سے ضرب کھاتا ہے تو جواب کے اندر حاصل ضرب 4 آتا ہے، تو اس طرح یہ سیدھا سیدھا ضابطہ ہے. اگر صفائی قلب کی، طہارت دل کی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو ہمیں کثرت ذکر سے اپنے دل کی ستھرائی کا، پاکیزگی کا سامان کرنا ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر کی کثرت کریں اور دل صاف نہ ہو، دل ستھرا نہ ہو، دل کو پاکیزگی نہ ملے اور نماز سے دل کو پاکیزگی نہ ملے. یہ تو قانون دے دیا اور یہ ایک ہمارے سامنے ضابطہ رکھ دیا. لیکن انسانی زندگی کی کمزوریوں کو بھی میرے اللہ نے بیان فرمایا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اصل مسئلہ کیا ہے کہ تم اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تمہارے سامنے بالکل سیدھا 2 ٹوک ضابطہ موجود ہے اپنے باطن کی ستھرائی کا، اپنے اندر کو صاف رکھنے کا، لیکن تم اتنی محنت اس کے لیے نہیں کرتے جتنی تم دوسری چیزوں کے حصول کے لیے کرتے ہو. تو کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. یعنی تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری کوشش، تمہاری جدوجہد دنیا حاصل کرنے میں، دنیا کو جمع کرنے میں لگی رہتی ہے. میں اور آپ اگر اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں تو دن کے 24 گھنٹوں کے اندر ہماری بھاگ دوڑ زیادہ تر کس چیز کے حصول کے لیے؟ شہرت حاصل کرنے کے لیے، عزتوں کے حصول کے لیے، لوگوں کی نظروں میں محبوب ہونے کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے، ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے. یہی ہماری زندگی کا زیادہ وقت اس پہ گزرتا ہے. اور جو اس میں تھوڑا وقت ملتا ہے نماز کا، اگر پڑھتے بھی ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ آخری وقت میں جائیں اور پہلے واپس نکل آئیں، اور جلدی جلدی نماز کو جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آخرت بہت بڑی دولت ہے، تو اگر ہم اس کو اہمیت اتنی دیں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی ایسا ہی پیدا ہوگا. وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی قدر کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا.
تم دنیا کے کسی منصبدار سے ملنے جاتے ہو، کسی کمشنر سے ملتے ہو، کسی صدر وزیر اعظم سے ملتے ہو، تو جب اس کے دفتر میں جاتے ہو تو کتنا خشوع و خضوع ہوتا ہے، کتنا انہماک ہوتا ہے. آپ کس طرح پوری طرح اپنے آپ کو متوجہ رکھتے ہو کہ میں یہاں کھڑا ہوں تو میں نے اس سے ہی بات کرنی ہے، فوکس میرا یہی رہے. وہاں تو دکان کا خیال نہیں آ رہا ہوتا، وہاں تو سوچیں نہیں بھٹک رہی ہوتی، وہاں تو انسان ادھر ادھر خیالوں میں، وہاں تو فوکس اس کو کر رہا ہوتا ہے. یار ایک وزیر اعظم اور ایک صدر کی اوقات کیا ہے، اس کے سامنے ہم فوکس ہوتے ہیں. اور نماز میں ہمارا خیال جمتا ہی نہیں ہے. اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو اس وقت ہماری توجہ تقسیم ہی رہتی ہے، یکسوئی پیدا ہی نہیں ہوتی. تو میرا رب کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی، تم نے اس کی قدر کا حق ادا ہی نہیں کیا، تو پھر تمہیں اس کے مطابق ہی ملے گا جو تم نے کیا ہے. اگر تمہارا انہماک نہیں ہے تو پھر نتیجہ جو ہے وہ اسی طرح ہے. اللہ اکبر. تو میں اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کریں. میں نے جہاں سے بات کا آغاز کیا وہ یہ تھی کہ ترک دنیا کا نام دین نہیں ہے. دنیا کو ترک کر دیا جائے، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. دنیا اختیار کی جائے، لیکن ترک دنیا سے ہمارا دین روکتا ہے، لیکن غرق دنیا سے بھی ہمارا دین روکتا ہے. دنیا کو ترک بھی نہ کرو، دنیا میں غرق بھی نہ ہو جاؤ. جتنا وقت دنیا کے ساتھ ہے دنیا کے ساتھ رکھو، لیکن تمہارا زیادہ تر وقت تمہارے رب کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ اکبر. تم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹ لیتے ہوئے اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہو تو پھر اس کی برکتیں تمہیں نصیب ہوں گی. اللہ اکبر. دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنا انتظام کرو. ایک زمانے میں اٹلی تھا تو مجھے کچھ دوست کہنے لگے کہ آپ ہمارے ہاں اگر چائے پی لیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا ایک گھر تھا، تو 20-25 لوگ تھے جو وہاں رہ رہے تھے، نوجوان. تو میں نے کہا کہ آپ کتنی مشکل زندگی کاٹ رہے ہیں، تو یہاں کوئی بڑا گھر لے لیں. تو یہ چھوٹی سی جگہ پہ آپ اتنے لوگ رہ رہے ہیں. وہ چارپائیاں بھی جو ہے وہ ڈبل کی ہوئی تھی انہوں نے. تو میں نے کہا کہ یہ کس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ تو ہنس کے کہنے لگے کہ حضرت آپ اگر ہمارے علاقے میں جا کے دیکھیں تو وہاں 5 کنال کی ہماری کوٹھیاں بن رہی ہیں، بنگلے بن رہے ہیں. تو میں نے کہا یہاں تو آپ اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ یہاں تو ہم کمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں عیش کرنے تھوڑے آئے ہیں. تو جہاں ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارے گاؤں میں 5 کنال کی 6 کنال کی کوٹھی بنگلہ ہمارا بن رہا ہے، کبھی ادھر جانا ہوا تو ضرور دیکھنا. میں نے کہا یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے. تو اس دنیا کے اوپر کن فی الدنیا کا انا کا غریب، ہماری دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی اجنبی رہتا ہے یا کوئی سڑک عبور کرتے ہوئے دائیں بائیں سے دیکھ کے گزر جاتا ہے. ہم دل لگا کے بیٹھ گئے اس دنیا کے اوپر. تو یہ وہ خرابی ہے جس نے ہمیں ہمارے رب سے غافل کر دیا ہے. ہمارے دل اس کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے. ہم ایسے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر کے ایسے باندھ لیے اور ٹکرے مار کے چلے گئے. اسی لیے ہماری نمازوں نے ہمیں کچھ نہ دیا، ہمارے دل کو نہ بدلا. میرے رب نے بھی کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یہ وہ نمازی ہیں جن کی نمازوں نے انہیں کچھ نہیں دیا، خود فراموش ہیں، خدا فراموش ہیں، ٹکروں پہ ٹکرے مارتے ہیں، حج پہ حج کرتے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں بدلا. اس لیے کہ یہ دل کو بدلنا ہی نہیں چاہتے. جو دل کو بدلنا چاہتا ہے میرا رب ایک لمحہ بھی نہیں لگاتا، اور جو دل کو بدلنا نہیں چاہتا تو رب بھی غیرت والا ہے. اس لیے ہماری نمازیں جب صرف ٹکریں ہوں گی تو پھر اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا. تو اس لیے ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ تمہاری ترجیح آخرت ہونی چاہیے، لیکن ہماری ترجیح دنیا ہے. اللہ اکبر. حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ، چونکہ وہ ہمارے سلسلے کے مقتدا ہیں اور اللہ نے ان کو جو فہم رسا عطا کیا تھا، جو اللہ نے ان کو فہم شریعت عطا کیا تھا، اس لیے بار بار ان کا ذکر آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صوفی کائن اور بائن ہوتا ہے. صوفی جو ہوتا ہے، جو حقیقی صوفی ہوتا ہے، وہ کائن بھی ہوتا ہے، بائن بھی ہوتا ہے. مطلب کیا؟
دنیا میں رہتا بھی ہے اور دنیا میں نہیں بھی رہتا. تو یہ کیسے ہو سکے کہ کوئی دنیا میں رہے بھی اور نہ بھی رہے؟ تو کہا کہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بدن اس دنیا میں رہتا ہوتا ہے، لیکن نہ رہنے کا مطلب اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا. حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے منام میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہزاروں دینار کا کاروبار، 70,000 دینار کا کاروبار کر رہا تھا، اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا. اور میں نے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ طواف کعبۃ اللہ کا کر رہا تھا، لیکن اس کا دل خدا کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تھا. تو آج ہے تو خیر، آج تو ہم یہ جب سے سوشل میڈیا آئی ہے بہت ساری چیزیں تشتزبام ہو گئی ہیں. طواف کرتے بھی ہماری ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، ہم لائیو ہوتے ہیں پیچھے، یہ دیکھو میں طواف کر رہا ہوں. اور حد ہو گئی، مواجہ شریف کے سامنے بھی ہم لائیو ہوتے ہیں. جناب دیکھو جو ہے وہ میں یہاں، تم بھی سلام کر لو، اور وہاں اونچی اونچی بول رہے ہوتے ہیں. جب حرم کعبہ میں، صحن حرم میں، مطاف میں بھی ہم یکسو نہیں ہوں گے. حضور کے مواجہ انور کے سامنے بھی، جہاں سانس بھی بلند آواز سے اہل ادب کہتے ہیں خلاف ادب ہے. اور میرے امام بولے کہ نیم وا طیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں، بلبلوں پاس نزاکت چاہیے. ادب کا تقاضا یہ آنکھ بھی پوری نہ کھولیں. ادب کا تقاضا یہ ہے تمہاری آنکھ بھی پوری نہ کھلی ہوئی ہو. تو وہاں بھی جب ہم یہ ہوں گے، یکسو نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارے سجدے، ہماری نمازیں، ہمارے سارے اعمال بس وہ ایک رسم ہوگا، رسم کے علاوہ کچھ نہیں ہو، اور اس کا نتیجہ نہیں ہو. تو ہم آج تو اگر دیکھ لیں تو ہے ہی رسم، اور رسم کی وجہ سے آج ہماری ہوا نہیں ہے. اقبال نے ایک مقام پہ کہا تھا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. آج میں تقریر کرتا ہوں تو لوگ نیند کے جھٹکے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب محو تکلم ہوتے تھے جنازے اٹھتے تھے. تو فرق ہے نا، میرے اور ان کے درمیان فرق ہے، اس لیے کہ میں زبان سے بولتا، ان کا دل بولتا تھا. اور حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. تو خاموشی کو مؤثر بنانا ہوگا. اور میں آپ سے کہوں گا نقش بندیت یہی ہے، جو نقش بندیت ہے یہ خاموشی مؤثر ہوتی ہے نقش بندی کی. ہمارے صوفیاء نے کوئی لمبے خطبے نہیں دیے، بس وہ بیٹھتے تھے اور دل کی دنیا بدل دیتے تھے. ان کی نگاہ کی کرشمہ سازی تھی، ان کی نگاہ اٹھتی تھی، دل کی دنیا بدلتی تھی. میرے حضور قبلہ عالم کی خدمت میں کچھ لوگوں نے کہا، آپ کے قریب ہی یہاں کوئی قصبہ ہے غالباً کلاس والا، تو وہاں ایک صاحب سے بحث ہو گئی. نور بشر کا جو ایک تنازع ہے امت کے اندر، اس حوالے سے اتفاق سے اس کا نام نور محمد یا نور احمد تھا. تو لیکن وہ حضور علیہ السلام کو نور نہیں مانتا تھا. تو وہ عالم دین تھے کوئی، تو انہوں نے ان سے بحث کی، دلائل دیے، لیکن سارے دلائل کے باوجود وہ انکار کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ آپ کو حضرت کے پاس لے چلتے ہیں. تو وہ تیار ہو گیا. تو تشریف فرما تھے، تو کہا کہ حضرت یہ صاحب ہیں اور یہ حضور علیہ السلام کو نور نہیں مانتے، تو میں تو کافی دلائل دیے ہیں، اب آپ بھی ان سے کچھ ارشاد فرمائیے. تو میرے والد گرامی نے مجھے یہ واقعہ سنایا. تو حضرت اس شخص سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، نور محمد تو حضور کے نور کو نہیں مانتا؟ اس نے کہا حضور میں مان گیا. یہی بات ختم ہوئی. یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، وہاں خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. تو یہ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کے دلائل، 100 کتب آموزی از اہل ہنر، بہتران درسے کے گیری از نظر.
تو نے 100 کتابیں اہل ہنر سے پڑھی ہیں لیکن وہ سبق پڑھا ہی نہیں جو کسی کی نظر سے ملتا ہے. تو گھنٹوں کی تقریر نہیں ہوتی, نظر اٹھتی ہے, دل کی دنیا بدلتی ہے. تو اتنی سارا بات کی, نور محمد تو حضور کے نور کو نہیں مانتا؟ اس نے کہا میں مان گیا. تو کہا جس کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. آج ہماری خاموشیاں مؤثر نہیں رہی تو ہماری تقریریں بھی بے نور ہو گئی. لفظ ہواؤں میں اڑتے ہیں, کانوں پہ دستک دیتے ہیں, تتلیوں کی طرح رنگ بکھیرتے ہیں اور فضاؤں میں تحلیل ہو جاتے ہیں. گھر جاتے ہیں نہ تقریر یاد ہوتی ہے نہ تقریر والا یاد ہوتا ہے. لیکن جب کوئی صاحب دل بات کرے, لفظ یاد رہے نہ رہے, اس کا اثر سینے میں ضرور اتر جاتا ہے. اشہد بلال عند اللہ اشہد, بلال کا اشہد بھی اللہ کے یہاں اشہد مان لیا جاتا ہے. تو یہاں لفظ دیکھے جاتے, لفظ نہیں دیکھے جاتے, یہاں دل دیکھا جاتا ہے. اس لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مؤثر بنائیں. جو کہیں, جو بولیں, جو سنیں, وہ ہمارا دل بولے, دل کہے, دل سنے. بہت کلام, بہت گفتگو, بہت باتیں, بہت تقریریں, یہ ہماری زندگی کے معمولات ہیں. لیکن بہتر در سے کہ گیری از نظر, بہتر سبق وہ ہے جو کسی کی نگاہ سے پڑھا جائے. اس لیے صوفیہ نے نظر اٹھائی اور لاکھوں لوگوں نے کلمہ توحید پڑھا. صرف نظر کی کرشمہ سازی تھی. ثمامہ بن اسال یمامہ کا سردار ہے اور بدترین دشمن اسلام کا. ایک دن وہ کہیں سے جا رہا تھا, صحابہ نے پکڑ لیا اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. آقا کریم گھر سے نکلے تو دیکھا ثمامہ بندھا ہوا, یمامہ کا سردار. تو آقا کریم نے فرمایا ثمامہ سنا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں تو میں ایک خونی شخص ہوں, میرا قتل یوں ہی رائے گا نہیں جائے گا, اس کے بدلے میں خون بہے گا. اور اگر آپ میرے بدلے کچھ لینا چاہیں تو آپ حکم کریں, کوئی کنگال شخص نہیں کہ دے نہ سکوں, یمامہ کا سردار ہوں, جتنا مال لینا چاہے وہ پیش کر دیا جائے گا. اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو خاندانی شخص ہوں, اس کا بدلہ دوں گا کبھی. حضور علیہ السلام گزر گئے. اللہ اکبر. دوسرے دن تشریف لائے, پھر یہ اس کو یہاں بندھا ہوا دیکھا. فرمایا سنا ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے وہی 3 باتیں کہی. تیسرے دن حضور آئے, پھر یہی کہا. اللہ اکبر. یہاں تو لوگ گھر سے دہی لینے آئے ہوں تو تبلیغ والا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میری بیوی انتظار کر رہی ہے, اور اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا. اور یہاں کیا ہے کہ بندھا ہوا ہے, اور حضور صرف اتنا پوچھتے ہیں حال کیا ہے, اسی سے حال بدل رہا ہے. تیسرے دن پوچھا سنا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں احسان فراموش نہیں ہوں گا. تو حضور نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو. تو ثمامہ بن اسال کی رسیاں کھول دی گئیں. تو جب رسیاں کھلی تو وہ مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگا. تو وہ خود کہتا ہے کہ میں جب باہر نکلتا ہوں قدم اندر کو اٹھتے ہیں. پر کاٹ کے میرے اس نے یہ ارشاد کیا, پر کاٹ کے میرے اس نے یہ ارشاد کیا, جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. کہ میں باہر نکلتا ہوں, میں باہر نکلتا ہوں لیکن قدم اندر کو اٹھتے ہیں. حضور تشریف فرما تھے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہاتھ بڑھا کے کہا حضور مجھے اپنا غلام بنا لیجیے. کوئی تبلیغ کی, کوئی دلائل دیے, یک نظر کر دی وہ آداب فنا آموختی, وہاں خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوکتی. اللہ اکبر. تو پھر ایمان لانے کے بعد عرض کی کہ حضور کائنات کے اندر جتنے بھی دین تھے مجھے سب سے برا دین اسلام لگتا تھا, اور اب میری حالت یہ ہے کہ سب سے اچھا دین اگر دین لگتا ہے تو وہ دین اسلام ہے. اسی طرح کہا جتنے بھی شہر تھے مجھے سب سے معاذ اللہ برا شہر مدینہ لگتا تھا, اور اب حالت یہ ہے کہ جنوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے, جنوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے, ربا تیری ساری خدائی وچوں بس کو شہر مدینہ. اسی طرح حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہا اور کہا اب حالت میری یہ ہے کہ حضور کے چہرے سے نور نکلتا دکھائی دے رہا ہے. تو میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں, اور یہ صوفیہ نبی علیہ السلام کے مشکات نبوت سے پھوٹنے والی ضیاء ہوتے ہیں, اور ان کا وجود لوگوں کی تربیت کرتا ہے اور لوگوں کے باطن کو سنوارتا ہے. اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں آ کے بیٹھنا چاہیے. اور یہ بھی فرمایا گیا
مرور زمانہ کے ساتھ ظاہر ہے ماضی میں جو لوگ تھے آج اگر ڈھونڈنے نکلے تو وہ نہیں ملتے. تو فرمایا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، جب تم امور میں متحیر ہو جاؤ اور تمہاری تشفی کہیں نہ ہو رہی ہو تو تم اہل قبور کے پاس آؤ، ان کی قبریں بھی تمہیں فیض دیں گی، ان کی قبروں سے بھی تمہیں روشنی اور نور نصیب ہوگا. اس لیے ہمیں ان لوگوں کی صحبت میں آ کے باطن کی پاکیزگی عفت کا سامان کرنا ہوگا اور اپنے اندر کو صاف کرنا ہوگا. صاحب زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب ہم 1 گھنٹہ پہلے جب میں یہاں گفتگو کا آغاز کرنے لگا تھا تو اس وقت میری اور آپ کی زندگی کے لمحات زیادہ تھے، ان میں سے 1 گھنٹہ منہا کر دیا گیا ہے. اب 1 گھنٹہ کم ہو گیا ہماری زندگی میں. فرمایا کہ انسان اپنی سانسوں کو بیچتا ہے، اس کے بدلے میں کیا خریدتا ہے یہ اب اس کا اختیار ہوتا ہے. خیر خرید لے رہے، شر خرید لے. ہم نے اس کے بدلے میں واضح و تلقین، نصیحت، کچھ چیزیں اچھی خریدی، اچھی بیچی، تو یہ ہمارا وقت اچھا گزر گیا. سو کے بھی گزر سکتا تھا، آوارگی میں بھی گزر سکتا تھا. پوری زندگی ہم احتیاط کے ساتھ بسر کریں، زندگی کی ایک ایک ساعت کو قیمتی جانیں اور زندگی ایسے گزاریں جس سے رمضان گزرتا ہے اور آخرت ایسے ہوگی جیسے عید ہوتی ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مرشد شیخ ابو الفضل فرماتے ہیں الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے کاٹ رہے ہیں، گزر ہی جائے گی. تو اصل زندگی آخرت کی ہے. اسی لیے خندق کھودتے صحابہ پر پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو اللہ آپ سب لوگوں کو مجھے ان پاک باز ہستیوں کے صدقے، صاحب مزار کے صدقے سے باطن کی ستھرائی دے دے، ہمارا دل نور سے بھر دیا جائے، ہماری سجدوں میں لذت نصیب ہو، ہمارے خیالوں میں پاکیزگی آ جائے، سوچوں میں عفت در آئے اور ہماری زندگی نور سے، اجالوں سے، روشنیوں سے مالا مال ہو جائے. ورنہ زندگی ایک مشق کرتے چلے جا رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں لیکن سجدے کی لطافتیں ہی نصیب نہیں ہو رہی. ٹیسٹ ہوتا ہے نا، کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ دودھ لیتے ہیں تو اس کا اپنا مزہ ہے، آپ کوئی شربت پیتے ہیں، کوئی فروٹ لیتے ہیں، لیکن اگر زبان خراب ہو جائے، زبان کے اوپر صفرا کی تہ جم جائے تو جو بھی کھائیں گے کوئی ٹیسٹ نہیں محسوس ہوگا. پھر وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے اندر کچھ اتاریں گے تو صحیح لیکن لذت چل جائے گی. فرض ہے، پڑھنی تو ہے ہی نماز، لیکن نماز کی لذت ہی نہیں آ رہی، روزے کا سرور ہی نہیں مل رہا. حالانکہ نماز کی اپنی لذت ہے، مختلف ارکان کی اپنی لذت ہے، رکوع کا اپنا مزہ ہے، قیام کا اپنا لطف ہے، سجدے کا اپنا کیف ہے، جلسے اور قومے کا اپنا مزہ ہے، تلاوت کا اپنا مزہ ہے. الگ پڑھیں تو سرور الگ ہے اور اگر امام کے پیچھے پڑھیں تو لطف الگ ہے. گھر میں پڑھیں نماز تو مزہ اور ہے، مسجد میں پڑھیں تو لطف اور ہے، اور اگر پیشانی کو حرم کا صحن مل جائے تو اس کا سرور اور ہے. تو ایک کیفیت ہے، لیکن ہم ٹکروں پہ ٹکر مار رہے ہوں گے لیکن کوئی کیفیت، کوئی لطف نہیں مل رہا. تو جس طرح زبان پر صفرا کی تہ چڑھ جائے تو پیٹ بھرنے کے لیے اندر کچھ اتارتے تو ہیں تاکہ جو اس کو بھی تو بھرنا ہے، لیکن لذت نہیں رہتی، ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اگر حلاوت ایمان، مٹھاس جو ایمان کی ہے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی دولت ہے. یہ انسان کو خوشبو کی طرح آتی رہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک سرور ہے. جیب میں پیسے ہوں تو اس کا اثر انسان کے چہرے بشرے پر ہوتا ہے. کوئی منصب کسی کے پاس ہو، کسی اعلیٰ عہدے پہ کوئی فائز البرام ہو تو اس کا اثر جو ہے اس کے چہرے بشرے پہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی دولت انسان کو اس کائنات میں اگر ملی ہے تو ایمان کی دولت ملی. تو ایمان پر انسان کو جو فرحت، جو خوشی، جو مسرت اور حلاوت ہونی چاہیے اگر ہمیں نہیں ہے تو ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فہمی کے اندر زندگی گزار دیں. یہاں پہچاننا ہے، خود کی معرفت بھی کرنی ہے، اپنے رب کی معرفت بھی کرنی ہے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو اس دنیا میں اندھا رہا، نابینا رہا، کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا. تو ہم کہیں نابینے، اندھے، بہرے، گونگے بن کے زندگی نہ گزاریں. ہم ان چیزوں کو حاصل کریں، اس کی لذات کو حاصل کریں. اور یہ آستانوں پہ آنے کا مقصد ہی ہمارا یہی ہے، مدعا ہی ہمارا یہی ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو ضرور، مجھے اپنا پتہ ہے میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کو اپنا پتہ ہے.
आप अच्छे होंगे, मैं आपको अच्छा समझता हूँ, समझना चाहिए, आपको मेरे बारे में अच्छी राय रखनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि हम जो है वो हैं कहाँ खड़े। इकबाल ने कहा था कि अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ, तेरा दिल तुझे बता देगा। हुजूर की खिदमत वापसा बिन माबद आए, बैठ गए तो हुजूर ने फरमाया उदनो या वापसा, वापसा दूर बैठे हो, नेड़े आ जाओ। तो हजरत वापसा करीब आ गए, फरमाया और करीब आ जाओ। हजरत वापसा और करीब आ गए। फिर हुजूर ने तीसरी मरतबा फरमाया उदनो या वापसा, कोई और नेड़े आ जाओ। तो हजरत वापसा कहते हैं मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना नेड़े हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। जब इतना नेड़े हुआ तो हुजूर ने फरमाया वापसा कुछ पूछने आए हो? मैंने कहा जी हुजूर। कहा जो पूछने आए हो तुम पूछोगे या मैं बताऊं क्या पूछने आए हो? कहा हुजूर अगर आप बता दे फिर तो कमाल हो जाए। फरमाया तुम खैर और शर के बारे पूछने आए हो, अच्छाई और बुराई के बारे पूछते आए हो? यही सवाल था। जी हुजूर यही सवाल है। कहा इसका जवाब मुझसे लेना या अपने आप से? कहा हुजूर अगर जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता? तो हदीस में ये 3 उंगलियां जोड़ी हुजूर ने, फदरा बाला सदरी फकाला इस्तफ्ते कल्बक। फरमाया ये अंदर ही मुफ्ती बैठे से ही पूछ ले, यही बता देगा अच्छाई क्या है बुराई क्या है। मुझे पता है मैं कहाँ खड़ा हूं और आपको पता है मैं कहाँ खड़ा हूं। हम धोखा दे रहे हो, अपने आप को खुद फरेबी में मुब्तला हो, लोगों के सामने बहुत कुछ बन रहे हो, तो वो मैं जानता हूं कि मैं अंदर से क्या हूं, आप भी जानते हैं आप अंदर से क्या है। इसलिए हमें सबसे पहली फुर्सत में वक्त निकाल करके अपने अंदर की सफाई के लिए अमली जद्दोजहद करनी होगी। और इंशाअल्लाह ये मुश्किल नहीं है और उसका निसाब बड़ा वाज़े है। 2 ज़रब 2 की तरह कसरत जिक्र और नमाज। नमाज में दिल लगाएंगे, सजदे में, रुकू में, क़याम में दिल लगाएंगे, गैर का ख्याल भी ना आने पाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि जिस तरह तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नहीं तो कम से कम ये कैफियत तो हो कि वो तुम्हें देख रहा है। अल्लाह अकबर, वो तुम्हें देख रहा है। सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा जिस रब की इबादत करते हैं, जिसको सजदे करते हैं, कभी उसे देखा भी है? तो कहा लम आबुद रब्बन लम अराहु। कभी की बात क्या करते हो, जब तक देखता नहीं अली सजदा ही नहीं करता। तो ये लज्जत चलो ना नसीब हो तो कम से कम ये तो है कि हम उसकी निगाहों में, और जब ये तसव्वुर पूरी तरह से जम जाएगा तो फिर नमाज के अंदर खुद ब खुद खुशू खुजू पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस आस्ताना नूर से, हम तो यहाँ से यही मांगने आते हैं, इसी चौखट से यही खैरात लेने आते हैं, चूंकि वो दर्दो सोज और जो है वो कैफो नूर का गुंदा हुआ पाकीज़ा वजूद, जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क इलाही में और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बसा हुआ, तो इस हट्टी से वही मिलेगा ना जो उनके पास था। तो हम वही लेने आए हैं, दर्दे दिल की दौलत लेने आए हैं। ना इनकार करी अज साकी, अज मौसम बहुत सुहाना, मस्ती दाज मी वरसा दे, नहीं प्यास दा कोई ठिकाना, तेरे कोल शराब पुरानी, साडा रोग भी बहुत पुराना, साकी हस हस टालना सानू, असां पीते बाज नहीं जाना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।